بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ سے ہوتا ہے، اور آپ اس پہاڑ پہ دیکھتے ہیں کہ فیہ صخرۃ بیضاء، ایک سفید رنگ کا گنبد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس گنبد کو دیکھ کے بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اس پہاڑی کے اوپر اتنا خوبصورت یہ گنبد بنا ہوا ہے۔ پھر غیب سے آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اے عیسیٰ، آپ اسے دیکھ کے بڑے متعجب ہوئے ہیں، حیران ہوئے ہیں، ہم آپ کو اس سے بھی حیران کن چیز سے آگاہ نہ کریں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جب گنبد کو دیکھتے ہیں تو اس گنبد کو دیکھتے ہیں کہ وہ گنبد پھٹ جاتا ہے، اور اس کے اندر سے ایک بزرگ نمودار ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں سبز رنگ کا ایک عصا ہے، اور ان کے پاس ایک انگور کی بیل لگی ہوئی ہے، اور وہ جب باہر آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ میں اسی انگور سے کھایا کرتا ہوں اور یہی میری خوراک ہے۔ کہا کہ آپ یہاں کتنی دیر سے ٹھہرے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے 400 سال ہو گئے ہیں کہ اس پتھر میں میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ 400 سال سے اس پتھر میں اللہ کی عبادت کرنے والا وہ خدا کا عابد بندہ کہ جو نہ کسی کی بات میں شامل ہوتا ہے، نہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ کسی کی غیبت سنتا ہے، نہ کسی سے زیادتی کرتا ہے، نہ کسی سے کچھ اس کا لین دین ہے، نہ کسی کا مال غصب کرتا ہے، نہ کسی سے کوئی مال چراتا ہے، بلکہ پاکیزہ ستھرا رزق اسے وہیں پہ پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہ انگور کی بیل اس کے لیے اسپیشل وہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ وہ بندہ وہاں سے کھا کے اپنا گزر بسر کرتا ہے اور پھر اللہ کی عبادت ہی کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے، اور متعجب ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اتنا عبادت گزار بندہ اور اتنا پارسا شخص کہ جس نے نہ کسی کو تکلیف دی، نہ کسی سے زیادتی کی، نہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا، اللہ اللہ اور اللہ ہی اللہ، صرف خدا ہی کی عبادت میں 400 سال تک اس نے وقت گزار دیا، ایسا نیکوکار بندہ۔ تو فرمایا کہ اے میرے نبی عیسیٰ، یہ تو ایک امتی، یہ ایک بندہ ہے کہ جس نے 400 سال تک یہاں پہ عبادت کی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی 400 سال کی عبادت کا اتنا ثواب نہیں اور اتنا اجر نہیں کہ آپ کے بعد میرا محبوب آئے گا، آپ کے بعد میرا محبوب آئے گا، اور اس محبوب کو میں امت عطا کروں گا، اور اس امت کو ایک رات عطا کروں گا کہ میرے محبوب کا امتی اس رات میں 2 رکعت نفل ادا کرے گا، اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب پائے گا۔ سامعین ذویل احتشام، محبت سے جھوم اٹھنا چاہیے کہ میری کیا اوقات ہیں، جناب والا ہماری کیا اوقات ہیں، ہم کیا اتنے نیکوکار ہیں، کیا اتنے عبادت گزار ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز بھی وقت پہ ادا نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، اتنا کرم، اتنا فضل، اتنی مہربانی ہمارے اوپر کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم کی امت ہیں، ہم اللہ کے محبوب نبی کی امت ہیں۔ مصطفیٰ کریم کا امتی ہونے پہ جسے ناز ہے، مصطفیٰ کریم کا امتی ہونے پہ جسے فخر ہے، وہ میرے ساتھ مل کے پڑھے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، پہلے یہ بات پلے باندھ لیں، آپ نے فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ ارے نجدیوں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا؟ جس نبی نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے اس نبی کا اتنا احسان بھی نہیں مانتے، اور ماتھے پہ بل ڈال دیتے ہو مصطفیٰ کریم کا ذکر سن کے۔ آپ فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اس لیے
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصطفیٰ کریم کی امت کی شان بتائی گئی اور فرمایا گیا کہ انہیں ایک رات عطا کروں گا، اس رات میں وہ 2 رکعت نفل میرے محبوب کو امتی ادا کر لے گا، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے 2 رکعت نفل ادا کرے گا، فرمایا اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما دوں گا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ہماری کیا اوقات ہے، ہم کس کام کے ہیں؟ مصطفیٰ کریم کی نسبت نے سوار رکھا ہے، میرے کریم آقا کے ٹکڑوں پہ پل پل کے اللہ رب العالمین کا اتنا فضل ہوا ہے، اتنا کرم ہوا ہے، اتنی مہربانی ہوئی ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، آپ نے خرید کر ہمیں کر دیا، تو نے خرید کر ہمیں۔ گل وہی نسبت دی ہے جنہاں نو مصطفیٰ کریم دی نسبت دے ماں نے میرے نام آوازے بلند پڑھن گے، میرے کریم آقا دی نسبت دے کیا کہنے، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تو نے خرید کر انمول کر۔ اون دی عملہ دے ولوں سی سائم شرم، رکھ لیا کملی والے نے ساڈا بھرم، دن قیامت دے سونے دی نظر کرم، ساڈے جے ابکاراں دے کم آ گئی، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔